ایک دفعہ کا ذکر ہے، آسمان میں ایک چھوٹا سا تارا تھا جس کا نام اسپارکی تھا۔ اسپارکی بہت چھوٹا تھا، لیکن اس میں اتنی توانائی تھی کہ وہ باقی تمام تاروں سے زیادہ چمکنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اسپارکی کو چمکنے سے بھی زیادہ ایک چیز پسند تھی: چاند سے باتیں کرنا۔ چاند نہایت دانا اور پرسکون تھا، اور وہ اسپارکی کو دنیا کی حیرت انگیز کہانیاں سناتا تھا۔ ہر رات اسپارکی اور چاند کا خاص وقت ہوتا تھا جب وہ خوابوں اور مہمات کے بارے میں بات کرتے تھے۔ لیکن ایک رات چاند نہیں آیا۔ اسپارکی انتظار کرتا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ چاند کہاں چلا گیا؟ وہ کبھی ان کی رات کی گفتگو نہیں چھوڑتا تھا۔ اسپارکی نے اپنے دوست کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور آسمان میں ایک مہم پر نکل پڑا۔ اسپارکی کی ملاقات ایک بادل سے ہوئی جو آسمان میں بہہ رہا تھا۔ کیا تم نے چاند کو دیکھا ہے؟ اسپارکی نے پوچھا۔ بادل نے سر ہلا کر کہا، نہیں، لیکن شاید قطب تارا کو معلوم ہو، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اسپارکی نے بادل کا شکریہ ادا کیا اور قطب تارا کی تلاش میں نکل پڑا۔ ایک طویل سفر کے بعد اسے قطب تارا ملا جو آسمان کے ایک کونے میں روشن ہو رہا تھا۔ قطب تارا، کیا تم نے چاند کو دیکھا ہے؟ وہ غائب ہے اور میں فکر مند ہوں۔ قطب تارا نے مسکراتے ہوئے کہا، چاند کھویا ہوا نہیں ہے پیارے اسپارکی، وہ چھپ گیا ہے کیونکہ وہ خود کو غیر ضروری محسوس کر رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ لوگ تاروں کی زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ اسپارکی حیران رہ گیا۔ یہ سچ نہیں ہے، چاند ہر رات آسمان کو روشن کرتا ہے اور میرا ساتھی بنتا ہے، میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ قطب تارا نے سوچا اور کہا، کبھی کبھی یہاں تک کہ سب سے زیادہ روشن چراغ کو بھی اپنی اہمیت یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاؤ، اسے ڈھونڈو اور اسے بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ نئی حوصلہ افزائی کے ساتھ اسپارکی نے آسمان کے ہر ایک کو بتایا کہ وہ ان کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ تاریک ترین کونوں میں چاند کو تلاش کرنا شروع کیا۔ آخرکار بادلوں کے پیچھے گہرائی میں اسپارکی نے چاند کو پایا۔ چاند، تم کیوں چھپے ہوئے ہو؟ اسپارکی نے نرمی سے پوچھا۔ چاند کی آواز دھیمی اور اداس تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب کسی کو میری پرواہ نہیں ہے۔ سب تاروں کی چمک اور خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، میں بس وہاں موجود ہوں۔ اسپارکی چاند کے قریب آیا اور گرمجوشی سے چمکنے لگا۔ چاند، تم وہ ہو جو رات کو محفوظ بناتا ہے۔ جب سب کچھ اندھیرے میں ہو تو تم روشنی دیتے ہو۔ تارا چمکتے ہیں، لیکن تم اپنی خاص روشنی میں چمکتے ہو۔ تمہارے بغیر آسمان خالی لگتا ہے اور میں تنہا محسوس کرتا ہوں۔ چاند نے بادلوں کے پیچھے سے جھانکا اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ دوبارہ نرم چمکنے لگا۔ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ میں اتنا اہم ہوں؟ اسپارکی مسکرایا۔ تمہاری اہمیت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ تم میرے بہترین دوست ہو اور تمہارے بغیر آسمان ویسا نہیں لگتا۔ یہ سن کر چاند کی روشنی زیادہ سے زیادہ بڑھنے لگی، یہاں تک کہ پورا آسمان اس کی چمک سے بھر گیا۔ اس رات کے بعد چاند نے کبھی اپنی اہمیت پر شک نہیں کیا۔ اسے احساس ہوا کہ ہر کسی کی زندگی میں ایک خاص کردار ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔